السلام علیکم، میں ہوں الینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد. میر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے؟ مزے میں، آپ بتائیں. اب تو جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو سورج نکل آیا ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، اچھا سا موسم. ورنہ ایک زمانہ وہ تھا نہ زمین نظر آتی تھی نہ آسمان نظر آتا تھا، اور دھند بھی ہوتی تھی، اور اندھیرا بھی ایک خاص طرح کا ہوتا تھا جہاں لائٹیں بھی نظر نہیں آتی تھیں آپ کو. اب دھند وند تو کیا، موسم بہت بدل گیا ہے. بلکہ 3 ہفتے تک پہلے ایسا تھا جب میں نے شروع کیا تھا. پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز کیا ہیں؟ سب سے بڑی سٹوری تو یہ ہے جی، اور طرح بیان کی جائے کہ پاناما لیک کے مرکزی کردار نواز شریف لندن پہنچ گئے. ہمارے ہاں تو اس طرح کہانی کہی جاتی ہے نا. اور اس ڈرامے کے ولن عمران خان بھی جا رہے ہیں، اور مستقل کردار جو ہے آصف زرداری وہاں موجود ہے. کہانی یوں بیان کی جاتی تھی، لیکن یہ کہ کل تو خیر کچھ چینلز نے بڑی دکھائی کہ وہ لندن جاتے ہوئے پہلے ماسکو رکے ہیں، اور پھر آیا کہ ماسکو رکے ہیں وہ تیل لینے کے لیے. پہلے آیا کہ وہاں کیا کریں گے، کس سے ملیں گے، کیوں ملیں گے، کب ملیں گے، کیسے ملیں گے. 10 گھنٹے 8 گھنٹے رکیں گے تو کیسے ملیں گے. ان کا خیال تھا کہ جیسے پٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، تیل ڈلواتے ہیں، ڈلوا کے چل پڑیں. جیسے ہوتا ہے لوگوں کا خیال ہوتا ہے، جاتے نہیں ہم گاڑی روکتے ہیں، تیل ڈلوا چلے گئے. پھر کسی نے کہا کہ رستہ تو ادھر سے ہے، ادھر سے کیا کرنے گئے. اچھا یہ بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جو ایروناٹیکل روٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جو جہاز جاتا ہے لندن میں وہ کوئی ایران، ترکی، یورپ سے ہوتا ہوا نہیں جاتا، وہ اسی راستے سے جاتا ہے. جب پہلی بار گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ میں کابل کے اوپر یعنی اس علاقے سے کیوں جا رہا ہوں. پھر مجھے اور حیرانی ہوئی کہ میں روس کے علاقے سے کیوں جا رہا ہوں. دیکھیے جب زمین گول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کا حصے کا فاصلہ کم ہوتا ہے. تو جہاز جب مثلا امریکہ سے نیو یارک سے چلتا ہے تو یوں کینیڈا کی طرف سے ہوتا ہوا لندن کی طرف آتا ہے. تو آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ کون سا روٹ پکڑ لیا زمینی روٹ کے حوالے سے، لیکن فضائی روٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے پی آئی کی پروازیں، دوسرے جہازوں کی پروازیں اسی روٹ سے جاتی ہیں. دوسرے روٹ بھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن کم از کم میں نے تو ایک بار فلائی کیا اس روٹ پر. ایک بار کا مجھے یاد ہے، دوسری تیسری بار کا مجھے اندازہ نہیں ہے کیسے کیا. زیادہ جاتا بھی نہیں میں کوئی. وہ اس کی افواہ اٹھتی رہی کیا کرنے گئے. لندن پہنچتے ہی میاں صاحب اپنے بڑے موڈ میں تھے. انہوں نے کہا بھائی بات سنیں کہ میں اگر معاملات ٹھیک کرنے ہوتے جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو لندن نہ آتا، پاناما جاتا. بالکل میں لندن آیا ہوں تو اس لیے آپ لوگوں کو اور کسی کو کچھ خیال ہے اور ہمارے صبر کا زیادہ امتحان نہ لیا جائے. دوسری بات انہوں نے خاص طور پہ اپنے خاص موڈ میں اور خاص انداز میں کہی کہ زیادہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. انہوں نے کہا یہ 14 میں بیٹھے تھے اسلام آباد میں، ان کو اب مایوسی ہوگی، واپس جا کے ڈبل محنت کے ساتھ کام کروں گا انشاءاللہ. تو یہ لہجہ تھا ان کا. اور انہوں نے کہا کوئی اعتراضات کے جوابات ہوں، چوہے نثار نے جو پریس کانفرنس کر دی وہی میرا جواب ہے. اچھا جاتے ہوئے ایک چیز اور بھی بڑی پازیٹیو سی نظر آئی، وہ یہ تھی کہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ان کا کہ جو والدہ سے ملنے گئے، والدہ ظاہر ہے ویل چیئر پہ ہے ان کی، اور وہاں انہوں نے ان کے دست بوسی کی، ہاتھ چومے. اس وقت بیٹی کام آئی، مریم نے اس کی تصویر لے کے ٹویٹ کر دی. ہاں بالکل، وہ چینلز نے بہت چلائی اور بہت ایک الگ سا تاثر پیدا ہوا. اچھا ادھر سے ہماری پیپلز پارٹی بھی اکٹھی ہے. وہ کہتے خبردار زرداری صاحب ملنا نہیں، ملاقات نہیں کرنا، غلطی نہ کرنا، اور یہ کہ کارروائی کریں گے لیکن ہم رائے ونڈ تو نہیں جائیں گے. ٹھیک. اور کل کسی نے کہا کہ رائے ونڈ جانے کا مطلب تو ہے کسی کے گھر کا گھراؤ کرنا، اور گھر کے گھراؤ کا مطلب ہے کہ آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. اور یہ اگر بنی گالا چلے جائیں یا زمان پارک چلے جائیں تو اس کو بھی کوئی انڈورس نہیں کرے گا. بہرحال یہ بحث بھی جاری ہے، اور میرے خیال میں بڑے پرسکون انداز میں وہ وہاں چلے گئے. چوہے نثار نے کہا میں نے ان کو مشورہ دیا تھا، ان کی ہارٹ کی دھڑکن جو ہے وہ ذرا سٹیبل نہیں تھی، تو یہ وہاں جانے کی یہ بحث بھی ہے کہ وہاں کیوں گئے، جہاں ایک سے ایک بڑا ڈاکٹر اور بہت چیزیں موجود ہیں. تو اب ایک خبر آئی کہ ان کی MRI جہاں ہوئی تھی، جہاں سے یہ احساس ہوا کہ شاید ان کی دل کی دھڑکن زیادہ سٹیبل نہیں ہے. اسی کے لیے ان کا ایک پروسیجر کیا گیا تھا، اور اس ڈاکٹر نے کیا تھا، یہ شاید بلیئر کا یا کسی اور اچھے پرائم منسٹر کا لندن کے بھی اس نے کیا تھا. اچھا ڈاکٹر تھا، یہ نواز شریف صاحب نے خود بتایا، لیکن ہو جاتا ہے معاملات میں. اچھا میر صاحب ایک اور بھی خبر آ رہی تھی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اسٹمک کا ایشو ہوا ہے. ذرا اس کے اوپر بھی بتائیں، کیونکہ کل آپ نے ہارٹ کی بات کی. میں تو ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، مجھے کیا پتا اسٹمک کا ایشو ہوا کہ ہوا، مجھے اپنا ہی پتہ چلتا ہے. لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں نا. نہیں وہ کہہ کے گئے ہیں ہارٹ کے معاملات کا، اس میں کوئی اسی سرجن کو ملنے گئے ہیں، یہ اسی اپنے ڈاکٹر کو ملنے گئے ہیں، جس کو پھر اچانک بائی پاس سرجری ان کی، بائی پاس تو نہیں،
اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی ان کی, بائی پاس تو نہیں تھا کیونکہ وہ بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی تھی اس پروسیجر سے, تو انہیں کھول کر اس کی بلیڈنگ بند کرنا پڑا, بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا. اب ظاہر ہے کہ چودھری نثار نے بھی یہ بات کہی کہ جو ڈاکٹر واقف ہے ان کے اس پورے کیس سے وہی دوبارہ دیکھ سکتا ہے اور وہی زیادہ بہتر جانتا ہے. تو یہ اسی کو ملنے وہاں گئے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے اور گئے ہیں. اور ملاقاتیں ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوا کرتی. سیاستدان جس حالت میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, جیسا بھی ہو, وہ سیاستدان ہی ہوتا ہے. کیا پتہ ملاقاتیں بھی کوئی ہو جائے, کیا پتہ لازمی نہیں کہ ملاقاتیں ہوں. اب اعلان تو یہ کر دیا کہ آصف زرداری نہ ملے اور نہیں ملیں گے, لیکن کیا پتہ وہ ملاقات طے بھی ہو یا طے نہ ہو اور طے ہو جائے. کہ اس موقع سے وہ بھی کیوں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں گے, دونوں فائدہ اٹھانا چاہیں گے اگر ہوگا. عمران خان وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ بھی کوئی بات سامنے نہیں آتی اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مشن کیا ہے یا وہ کس. بہرحال یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک ہمارے ہاں جس طرح خبریں اکٹھی کی جاتی ہیں وہ بن جاتی ہیں. بیمار وہ یقیناً ہیں, لیکن اس بیماری کے دوران مختلف لوگوں سے ان کی کیا ملاقاتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی غیر معمولی کی نہیں جائے. اچھا کل میر صاحب ایک جیو پہ ایک نیوز چل رہی تھی, مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے, اس لیے میں آپ سے تصدیق کرواؤں گی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری نے اپنی جو پارٹی ہے اسے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کو بہت ہم ٹف ٹائم دیں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں. خیر میں وہ خبر میں نے ایک فکر میں کہہ دی, میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, میں زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا. یہ تو پارٹیوں کسی نے ٹف ٹائم دینا کہ دینا, یہ اخباروں کی خبریں اسپیکولیشن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. یہاں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی نے آصف زرداری کو کہہ دیا کہ ہم ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں, ساتھ یہ کہہ دیا ہم رائیول نہیں جانا چاہتے یا آپ کی اس تحریک میں شامل نہیں ہونا چاہتے. یہ کنٹرڈکشن ان ٹرمز ہوتی ہے, اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ان خبروں کے ساتھ اور ان معاملات کے ساتھ, اس لیے میں ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا, نہ کرنا چاہ رہا ہوں. جی ایک شکل تو یہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی, اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں, بہت سی باتیں بیان کیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاناما لیگ کہتے ہیں یہ تو حسن اور حسین آ کے وضاحت کریں گے, لیکن عمران خان کے ارد گرد جیسے لوگ ہیں اگر ان کا پول کھول دیا جائے تو بہت سی باتیں واشکاف ہو جائیں گی. عمران نے اس کا جواب یہی دیا کہ اگر میرے گرد اچھے لوگ نہیں ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. میں کون سا پروٹیسٹ کرتا ہوں, آپ حکومت ہیں, آپ کا کام ہے کارروائی کرنا, آپ کارروائی کریں. دونوں کی بات ٹھیک ہے. ادھر ایک بات اور انہوں نے کہی 5 ججوں کے نام لیے انہوں نے جو ہمارے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, 2 یا 3 ان کا ذکر بھی تھا. وہ ایسے بھی جن کو بہت پسند کرتے تھے عمران خان, کہ ہم سب سے درخواست کی ہے, لیکن انہوں نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ کوئی بھی جج بننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا جی فضا نہیں پیدا کی ہوئی, بلکہ یہ کہ ان کا رویہ ایسا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا دیتے اور جج اس میں کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا اس میں کہا جاتا ہے وہ جج ہی کیا ہے جو دباؤ میں آ کے پریشر میں آ کے کام نہ کر سکے. اب یہ ہے کہ جی آپ کوئی ایک اگر جانے سے پہلے انہوں نے کمیشن نہیں بنایا, جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, جوڈیشل کمیشن تو حاضر سروس کا ہوتا ہے, آپ چیف جسٹس کہہ دیں. ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چیف جسٹس کو کہہ دیا بن بھی گیا, یہ ہو سکتا ہے عدالت کہے صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ اس کے لیے آپ کسی اور سے رجوع کریں یا کام کریں, جیسے کہ عدالت نے کہا بھی ہے کہ ہم کو ہر معاملے میں گھسیٹا نہ جائے. پھر ایک نئی سچویشن پیدا ہوگی, وہ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں, انکار بھی کر سکتے ہیں, ایک کمیشن بنا بھی سکتے ہیں. اور اس بات کا کیا اعتبار ہے کہ فیصلہ آ گیا تو کمیشن کے فیصلے کو مانا جائے گا, وہ یہ بھی کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ پرانا تجربہ یہی ہے کہ ایک ریٹن معاہدہ موجود تھا کہ یہ ہوگا, جو فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا الیکشن کے حوالے سے وہ منع تسلیم کر لیا جائے گا اور یہ الزامات واپس لیں گے. وہ کہتے ہیں انہوں نے الزامات واپس نہیں دیے بلکہ اگلے دن اس کی گردان شروع کر دی. اچھا یہ ساری سیاست ہے جو ہمارے ملک میں چلتی ہے, اور سیاست کے پیچھے سبھی کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اپنے کام بھی ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ایک ایلیمنٹ اور آ جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ غیر جمہوری انداز سے جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب اشارہ ہمارا فوج کی طرف عام طور پر لوگ دیتے ہیں, اور فوج بیچاری اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, وہ ضرب عضب پہ لگی ہوئی ہے. وہ اب چھوٹو رام کیا نام ہے اس کا, چھوٹو گینگ کی بات کریں, چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی پہ لگی ہوئی ہے. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی میں فوج کوئی باضابطہ حصہ نہیں لے رہی. ان سے کوئی مانگے گئے تھے 2 ہیلی کاپٹر, انہوں نے میرے خیال میں اسیسمنٹ میں غلطی ہوئی ہے. وہاں کے پولیس اب جو کام کر رہی ہے, 9 اہلکار شہید بھی ہو گئے ہیں, ان میں سے ٹرینی ہیں کچھ لوگ. دوسری بات ہے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. یہ کہا گیا کہ ہمیں آرڈر کیا گیا کہ اس علاقے میں چلے جاؤ. اب سوال ہے پلاننگ لوکل آفیسر نے کرنی ہے کہ یہ پلاننگ کوئی ان کے بھی ہیڈ کوارٹر سے آنی ہے, کس نے کرنی ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ وہاں پولیس افسر مارے گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا مذاکرات کس بات پہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کا بھی ہم نے ڈپٹی لیڈر مار دیا ہے, وہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں. اچھا راجن پور کا علاقہ جو ہے, اگر اس علاقے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے
تو یہ تو سندھ کے جنگلات میں ہوتا تھا، دریا سندھ کے کنارے کنارے جو کچے کی زمینیں تھیں، جی جی کچے کی زمینیں اسے کہتے ہیں کہ دریا کے دونوں طرف ہم نے بند تو نہیں باندھے ہوئے ہیں جی، بند ہیں تو دور دور فاصلوں پر ہیں. اچھا وہاں باقی علاقوں بھی جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہاں لوگ آباد بھی ہو جاتے ہیں، وہاں فصلیں بھی کاشت کر لیتے ہیں، سیلاب کا موسم آتا ہے تو رخصت ہو جاتے ہیں. وہیں یہ ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں تھیں، اور ڈاکوؤں کو ڈھاریل وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں سندھ میں، وہ جا کے وہیں چھپتے تھے اور چھوڑنے کے لیے جو بھی مانگتے تھے تاوان، اس کے ساتھ بوسکی کے لٹھے کا ایک تھان اور ایک راڈو کی گڑی مانگا کرتے تھے. یہ ان کی شرائط ہوا کرتی تھی. میں یاد ہوں نوائے وقت کا، جب میں کراچی میں ایڈیٹر تھا تو ہم نے دفتر لیا وہاں سکھر میں، وہاں کھولنے کا ارادہ تھا، تو ہم نے وہاں ایک چوکیدار رکھا ہمارے لوگوں نے. میں نے پوچھا یہ کیسا چوکیدار ہے؟ انہوں نے بڑا قابل اعتبار ہے. میں نے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا سابق ڈھاریل ہے، ڈاکو ہے سابق، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہاں تک کہ وہ ایک ٹریڈیشنل کلچر سا بن جاتا ہے. یہاں بھی کہتے ہیں جاگیردار جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خبر یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں آئی کہ ہم دوسرے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم پاناما لیکس پہ لگے ہوئے ہیں، درست لگے ہوئے ہیں، غلط بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی پاناما لیکس کے بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، قوم کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور کیسے ہوا. اچھا میر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں کچھ جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ ٹرینی نہیں تھے، تو آئی جی پنجاب سے پوچھے گا نہیں کوئی؟ نہیں یہ تو میں نے ابھی کہا نا، ٹرینی نہیں تھے. یہ پوچھا جانے والی بات تو بعد میں ہوگی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ساری کارروائی ہے ابھی ناکام ہے، ابھی بیٹھے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. کیا صورتحال پیدا ہوگی کیا نہیں ہوگی یہ تو بات کی بات ہے. اچھا نواز شریف جاتے ہوئے کہتے ہیں جو ارینجمنٹ کر کے گئے ہیں وہ ساکھدار انسٹرکشن دیں گے فواد حسن فواد کو، جو پرنسپل سٹاف افسر ہے، اور مریم نواز گائیڈ کرے گی. اور مریم اور ڈار یعنی کہ ایک طرح کا اپنا انہوں نے سبسٹیوٹ ان کو دیا ہے، لیکن ڈار صاحب کے سپورٹ میں لگایا گیا ہے. اب سرکاری طور پر تو وہ نہیں کام کر سکتے، قائم مقام وزیر اعظم ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے. نہ بھی ہو تو ایک ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی ٹریڈیشن موجود بھی نہیں ہے، کوئی طے بھی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال جس طرح نظر آتی ہے بنتے ہوئے، اور نواز شریف کا جو لہجہ ہے وہاں، وہ لگتا ہے میں جاؤں گا اسی قوت سے کام کروں گا، دھرنے ورنے یہ چلیں گے نہیں، ہمارے صبر کا زیادہ امتحان نہ لیا جائے وغیرہ وغیرہ. میں نے یہ ٹھیک کرنا ہوتا تو پاناما جاتا، یہاں کیا کرتا. مطلب وہ لگتا ہے جیسے ٹینشن سے نکل کے وہاں گئے ہیں، اور وہ کوئی اس طرح کی وہ ہیٹ فیل نہیں کر رہے جیسے کہ ہونی چاہیے. اور جیسا کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے پرسکون انداز میں وہاں پہنچے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. سیاست میں کچھ نہ کچھ بہت سی باتیں ہوں گی لگتا ہے ان دنوں میں، وہاں ہوں گی یہاں ہوں گی، یہ کچھ ہوگی، اونچ نیچ بہت سی دیکھنے میں آ رہی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے جی. اچھا یہ تو ہماری مین خبریں. نثار کی فضل الرحمان نے کہا ہے مثلا کہ بھئی یہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کوئی ایک آواز اسفنجر کا بیان آیا ہے. اب بہت سے بیانات بازی شروع ہو گئی ہے. خود پیپلز پارٹی کی پنجاب کی قیادت خاص طور پر چاہتی ہے کہ ایک کارروائی چلائی جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر پی ٹی آئی اتحاد کرتی ہے تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ووٹ کاٹنے تھے وہ تو پیپلز پارٹی کے کاٹے تھے، اور پیپلز پارٹی بھی اگر اس وقت اپنی جگہ بنائے گی تو پی ٹی آئی کے ووٹ کاٹے گی. جو اس سے ڈسلوجنٹ ہے اور مسلم لیگ نون میں نہیں جا سکتے وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس حد تک یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے جی. پاناما میں وہ فرنسکا جو تھا اس کے جو اونر تھا اس کا چھاپا مارا گیا. اس نے کہا ہم نے کوئی کام ایلیگل نہیں کیا ہے، اور یہ تو ہم جسے کہتے ہیں سائبر کرائم کے شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خبریں لیک ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ساری باتیں آ رہی ہیں. اچھا کچھ خبریں ملک کے سینیریو کے حوالے سے بھی، جو ہماری جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی آئی ہیں کہ خود دفتر خارجہ نے اپنے ہاں ان کو افغانستان میں را کو اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دی ہے. تو را کا دفتر وہاں کھلا ہوا ہے. ادھر سے پریشر آ رہا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم اس بات پہ، اور ایران کے بارے میں آیا کہ وہ اس معاملے میں جو وہ کلبھوشن کیا نام تھا اس کا، اس کے حوالے سے وہ مدد بھی کر رہے ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں، ساتھ بھی دے رہے ہیں. تو وہ خبروں کا ایک جو اینگل بنایا تھا چند دن پہلے جس سے تاثر ہوتا تھا شاید بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، ایران بھی ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ اب دور ہونا شروع ہو گیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان لگتا ہے کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور اچھا مزاج پیدا ہونا شروع ہو گیا جی. بس بڑی خبریں یہی ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں بہت ساری اور بھی ہیں، لیکن بڑی خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں جو ہمارے سامنے اس ملک کا نقشہ، اس خطے کا نقشہ اور صورتحال کو زیادہ واضح کرتی ہیں جی. ٹھیک ہے، مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.
اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائڈ. جی میر صاحب، کون کون سے آرٹیکل آج زیر بحث سب سے بڑا آرٹیکل جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں امجد اسلام امجد کا ہے جی، اور بالکل الگ سے عرفان اعلیٰ کا ذکر کھجور پر نبی کریم پر ہے. وہ اس کتاب کے حوالے سے ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مارٹن لنگس نے لکھی ہوئی ہے. جی، مارٹن لنگس جو ہے یہ اصل میں فرانس میں کچھ ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان میں سب سے اول جو تھے وہ رینے گینو تھے. باقاعدہ رینے گینو کا ایک دبستان روایت پاکستان کے ادبی سرکل میں قائم تھا جو ان کو فالو بھی کرتا تھا، ان کو پڑھتا بھی تھا. شیخ عبد الواحد جہجہ رینے گینو کا اسلامی نام تھا. یہ اپنے اس مغربی ناموں سے لکھتے تھے لیکن ساتھ اپنا یہ نام بھی لے. ابو بکر سراج تو مارٹن لنگس ہے، وہ عبد الواحد جہجہ تھا. ایک اور صاحب جو بہت مشہور ہے یہاں آئے بھی تھے، وہ تھے فٹز شواں، ٹرانسینڈنٹل ویلیوز آف ریلیجن وغیرہ ان کی کتابیں ہیں، خاص طور پر ہے. ان کو یہاں عیسیٰ نور الدین کا نام ان کا اسلامی رکھا گیا تھا. تو ہم فکرے بھی لگاتے تھے کہ دو ناموں والے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور یورپ کی تمام ٹریڈیشنل فلسفی کو ایک طرح کا چیلنج کیا. جی، اور مثلا ان کا ایک مشہور فکرہ ہے کہ یہ بہت توحید پرست ہے. کہتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں توحید ہے وہ ایک ہی روایت کا حصہ ہے، اور 3 روایتیں ہیں. اسلامی روایت ہے، ٹریڈیشن، اور چینی ٹریڈیشن اور ہندو ٹریڈیشن ہے. ان کے پیچھے اصل چیز جو قوت بائنڈنگ فورس ہے وہ توحید ہے. توحید و واحد سے یہ لیتے ہیں اور میٹا فزکس کی بجائے میٹا فزکس کا ایک خاص ان کی ایک ہے. اور ہمارے حسن عسکری صاحب سب سے پہلے اس سے متاثر ہوئے. سلیم احمد بھی ظاہر ہے ان کے فالوورز میں تھے، اور میں ان کا فالوورز تو نہیں کہہ سکتا لیکن خوشہ چین ضرور ہوں اور کئی معاملوں میں ان کا نقاد بھی ہوں. انہی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ توحید پر حد سے بڑا ہوا اصرار جو ہے وہ رسالت کی نفی ہے. لیکن مارٹن لنگس کی کتاب دیکھ کر امجد اسلام امجد تو ہوئے قائل، میں بھی ہو گیا قائل کہ یہ لوگ جو تھے یعنی جس طرح دین کو وہ سمجھتے تھے، حضور کی زندگی کو انہوں نے سمجھا. میں نے ایک غیر مسلم تھا، وہ پولینڈ کا کس کا وہ سفیر تھا، وہ رہا وہاں سعودی عرب میں جا کر انہوں نے حضور پہ کتاب لکھی. کمال کی کتاب ہے. اس کی تلخیص ترجمہ کچھ اردو میں بھی شائع ہوئے، 2-3 اداروں نے کیا، بلکہ بہت کم قیمتوں پہ اس کو ایک طرح ہدیتاً ہی لوگوں تک بانٹا بھی ہے، پہنچایا بھی ہے. کمال کی کتاب ہے وہ بھی. تو ان کا ویژن اور ساتھ وہ کتاب جو تھی وہ بالکل الگ نام دیتی ہے. یہ لٹریچر کے آدمی تھے اور سیا لیوس کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. سیا لیوس جو ہے انگریزی کے ادب کے بہت بڑے نقادوں میں پچھلے ہمارے زمانے میں جو استاد لیوس گنا جاتا تھا، آئی رچرڈ گنا جاتا تھا، یہ بڑے نام گنے جاتے تھے. تو ان کے شاگرد بھی رہے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا سن 38 میں، جو کہ اقبال کی وفات کا سال ہے، تو یہ بیعت ہوئے اس سے اپنے رینے گینو سے ہی، عبد الواحد جہجہ سے، اور مسلمان ہوئے. تو جب استاد کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ عیسائیت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو امجد نے آج ان کی کتاب بھی دیکھی اور اس پر لکھا. زندگی انہوں نے پھر قاہرہ میں گزاری. ان کے اندر انگریز تو تھا ہی، لیکن ایک چھوٹا سا پھر ایک عرب بدو بھی پیدا ہوا. خیموں میں رہنا اور چلنا پھرنا ایک اور کالم ہے جس کے حوالے سے بھی ایسی زندگی گزارنے والے ایک شخص کا ذکر ہے. 85 ابواب پر، چیپٹرز پر یہ کتاب ہے. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں شاید سہیل عمر کی اکیڈمی نے چھاپا ہے اسے، لیکن اب اس کا ایک نیا ایڈیشن بک کارنل جہلم کی ایک ادارہ ہے اس نے چھاپ دی شاید، اور نیا ترجمہ کچھ چھاپا ہے انہوں نے. سید کاظم جعفری کا ترجمہ ہے اور جس کے آخر میں تعارف بھی سہیل عمر کا ہے، جو شواں سے بیعت ہیں یہاں، یعنی کہ مارٹن لنگس سے بیعت نہیں ہے، لیکن جو ایک ہی مکتبہ فکر ہے. اور سہیل اکیڈمی بہت سی کتابیں ایسی چھاپتی ہے، تو میرے خیال میں اس سے حوالے سے یہ کتاب بھی ہے، اور میرا خیال میں سیرت کی بہت اچھی کتابوں میں ہے. ایک زمانہ تو یہ اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے پاکستان میں، اور ایک بار بین بھی کر دی گئی تھی. ہم بار بار پڑھتے تھے، میں کہتا تھا کہاں کس چیز پہ بین کیا گیا. کوئی ایک فکرہ تھا جس کا ہمارے لوگوں نے کچھ اور مطلب لیا اور کچھ اور لیا، کچھ اس طرح کی بات تھی. کوئی مجھے وہ فکرہ بھی یاد نہیں کیا تھا، لیکن کتاب بہت اچھی کام کی کتاب ہے. آج میرا خیال میں انہوں نے پڑھی، اس کو دیکھا تو اس کا تذکرہ بھی کرنا ضروری سمجھا. لیکن اس حوالے سے دوبارہ ذکر آ گیا ہے، جس سے میں برادران روایت کہا کرتا تھا چھیڑنے کے لیے، دبستان روایت کہہ لیجیے گا. یہ رینے گینو اسکول آف تھاٹ جس کا بہت چرچہ رہا ہے ہمارے بر صغیر میں، ساتھ ساتھ پاکستان میں. حسن عسکری صاحب اور ان کے جو ایک ماننے والا گروپ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ زور دیتا تھا. دوسرا جی عامر خاکوانی کا بھی ایک ایسے رائٹر پر ہے، بارڈلے پر، رونلڈ وکٹر بارڈلے. جنگ میں شامل رہا، پتی کیا کہا، پیرس میں بھی قیدی بھی ہوا، کانفرنس میں شریک تھا جس میں معاہدہ ٹریٹی آف وارسلیز ہوا تھا. جنگ ختم ہوگی تو یہ ملا، جسے لارنس آف عربیہ ہم کہتے ہیں، ٹی لارنس سے. تو 100 سیکنڈ کی ملاقات بقول اس کے. سنے میں کیا کروں،
انہوں نے کہا تم کچھ دیر عربوں میں گزار لو تمہاری زندگی بدل جائے گی. تو گیا, اس نے عربی بھی سیکھی ہے, وہاں خیموں میں رہتا ہے, بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, وہی لباس پہنتا ہے, اور اس نے کچھ بھیڑیں بھی پال لی ہیں, بھیڑیں چلا, اس کی زندگی کا ایک پورا نقشہ بدل گیا جی. اس نے سیکھا کیا, اصل بات وہی ہے, نام ان کا مکتوب, کہ عربوں پہ جو مشکل آتی تھی, جو آسانی آتی تھی, ان بدوؤں پر, سہل لوگوں پر جن کا ایمان اور جن کی قوت ایک پرسٹائن, ایک خالص قسم کی ہے, تو وہ ہر بات پہ کہتے تھے مکتوب. کہنا حیران, مکتوب ہے کیا؟ مکتوب کا مطلب لکھا ہوا. تو مکتوب کا مطلب وہ کہتے تھے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے. اچھا. ہر چیز پہ ان کے ہاں ایک قناعت, ایک صبر, خدا پر یقین. طوفان آیا, انسانوں کی زندگی بچانا مشکل ہو گیا. بھیڑیں جو تھیں وہ بالکل سسک کے مرنے والی ہو گئیں, تو جو کچھ بھیڑوں کو انہوں نے پھر خود ذبح کیا تاکہ مرنے سے پہلے ان کو ہم حلال کر لیں اور ان کا گوشت کھا لیں. یعنی کہ طوفان کی قوت سے, کسی زہر کی قوت سے نہیں, وہ اتنی شدت تھی. کہتے اس وقت بھی ان کے قبیلے کے سردار نے مجھے کہا مکتوب. انہیں کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری 40% بھیڑیں بچ گئی ہیں, ہم کوشش کریں. انہیں کہا وہ لوگ تدبیر ضرور کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اللہ کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اللہ پہ قناعت بھی کرتے ہیں, صبر بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ان کے ہاں کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. یہ جو پرانی زندگی ہوتی ہے اس کے ہاں ایک یہ, انہوں نے کہنا ہے کہ جو اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے جن کا خدا پر, ان کی زندگیاں کیسے ہوتی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک دو کوئی اور بھی کوٹ کیے, لیکن اپنے اشفاق صاحب کا قول نقل کیا کہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا ہی ایمان ہے. اچھا. اور اس پہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی, راضی برضا, اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینے کا نام ہی ایمان ہے. کہ جو اللہ چاہتا. اس پہ مجید امجد کا کمال کا شعر ہے جو کہ شاید عام طور پہ سمجھا بھی نہیں جاتا. ہمارے ہاں شعر تو اور طرح لیے جاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ تجھے تو علم ہے, چاہے آپ محبوب کو کہیں چاہے محبوب حقیقی کو کہیں, تجھے یہ تو علم ہے کیوں میں نے اس طرح چاہا, جو تو نے یوں نہیں چاہا تو کیا جو تو چاہے. واہ, بیوٹیفل. اب تجھے تو علم ہے کہ میں نے اگر کوئی کام کیا یا کوئی خواہش کی ہے تو کیوں کی ہے, تجھے تو جانے والا ہے جی. دلوں کے حال جان, تو میرے دل کا حال جانتا ہے. اب تیرا حکم ہے یوں نہیں یوں, تو چلو جو تو چاہے. ہم تو فوراً سرنڈر کرتے ہیں نا جی. تو میرا خیال میں اس حوالے سے بڑا اچھا. جمیل صاحب ایک چھوٹی سی چیز ہے اگر مجھے اجازت دیں. ہاں جی بالکل. وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا, تو وہ کہ ہر تک اس سے پہلے خدا بندے سے پوچھے, تو وہ تھوڑا اس کے اوپر یہ تھوڑا چیزیں سمجھاتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. وہ خودی کا کیس اور ہے. اچھا. وہ خاصا مشکل کیس ہے, لیکن یہ خیال رکھو خودی کا مطلب اکڑ نہیں ہے. اچھا. وہ اپنی قوت کو, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. جی جی. اپنے نفس کو پہچانے کا نام ہی خودی ہے, اور یہیں سے خدا شناسی بھی شروع ہوتی ہے. خود شناسی خدا شناسی ہے. لیکن یہ بہت بحث لمبی ہو جائے گی, بہت سی باتیں اس میں آ جائیں گی. Because you are the right person to ask. بالکل, میں کسی وقت اس پہ گفتگو کریں کہ موقع ملا تو صبح لوگ کہیں گے کہ اقبال پڑھا رہا ہے. وقفہ لے لیں. جی فی الحال چھوٹا سا وقت ہوا, چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. جی میر صاحب, اور کون کون سے آرٹیکل؟ ایک آرٹیکل آج عائشہ صدیقہ کا, وہ اردو میں تو آج چھپا نہیں ہے, انگریزی میں چھپا ہے. اردو میں نہ چھپنے کی وجہ کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے لکھا جی کہ جو گدھیں ہوتی ہیں نا جی, یہ خوشبو سونگ لیتی ہے کہ اب یہ جانور پڑا ہوا, یہ مرنے والا ہے, تو اس کی لاش پہ جھپٹنا ہے. وہ جھپٹنے کے لیے تیار رہتی ہیں. ہمارے سیاسی نظام کی بھی یہ حالت ہے, یہ لوگ لاش کے انتظار میں منڈلا رہی ہیں گدھیں سروں پر, اور جو لوگ شکاری ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس صورتحال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انہیں کہ بات یہ ہے کہ پلاما نیز میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا. ایسی بات نہیں ہے جو پہلے نہ لوگ جانتے ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سیاسی فضا پیدا ہوئی ہے اس کی مشابہت میں اسی سے دیتا ہوں. ولچرز, گدھ جو ہیں وہ منڈلانے لگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہیں کہا کوئی کیا کیا جائے, پارٹی کے اندر کوئی بندوبست کیا جائے یا کیا کیا جائے, یہ بات پوچھو تاکہ شاہ سواروں کو مطمئن کیا جائے. مین آن ہارس بیک, شاہ سوار, آج کل شاہ سوار نہیں ہوتے وہ, آج کل وہ صحیح. ہاں ایگزیکٹلی, جدید. تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شکاری اور وہ جو اصل لاش دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے جی تو یہ پھر نہیں جیت سکتے. یہ ان کا خیال یہ کہ ان کے اس لیے نہیں جیت سکتے کہ جیسا کیسا بھی ہے ان کا بندوبست نسبتاً ان سے بہتر, اور یہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. یہ ساری جس سے ہم میٹرو ٹرین وغیرہ جس پہ شور ہوتا ہے, یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بن گئی تو اگلا الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا مخالفوں کے لیے, تو اس کو بننے سے روکو. ہمارے ہاں یہ پروسیس بھی تو چلتا ہے نا, بہت سا چلتا ہے. تو اس نے اس کے طریقے کے ساتھ, کھلا پولیٹیکل آرٹیکل نہیں ہے یہ ایک اکیڈمیشین کا آرٹیکل ہے, اس انداز سے لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے, اور دوسرا انفراسٹرکچر یہ لوگ بنا رہے ہیں, کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پھر یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اعتزاز وہ اپنا
اعترافی بیان جو جسٹ AQ خان کا تھا، ہمارے عبدالقدیر خان کا، اور انہوں نے قوم نے ساری باتیں سنی، کرپشن کی بات بھی اعتبار کر لی، دوسری باتیں بھی کر لی ہے، لیکن انہوں نے کہا بھی اس نے قوم کو دیا تو ہے کچھ، دوسرے تو دیتے بھی کچھ نہیں ہیں، ٹھیک، کرپشن کرتے ہیں دیتے بھی کچھ نہیں، مطلب ڈیفینس اس نے بڑے اور طریقے سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں میں احتساب کا ہمارے ہاں نظام نہیں ہے، احتساب نہ ہو تو پھر سیاسی جماعتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کرپشن اور احتساب، دیکھیے احتساب کا نعرہ آج کا تھوڑا ہے، جب ضیاء الحق آئے تھے الیکشن کرانا چاہ رہے تھے یا اعلان کیا تھا تو ولی خان جیسا آدمی چیخنے لگا، کہنے لگا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، ٹھیک، یہ ایک نعرہ اس زمانے میں چلتا دکھائی دیتا تھا۔ اچھا، ایک آرٹیکل چھوٹا سا ہے جو پرانا اقتباس دیا گیا ہے، مظہر بلاس دیتے ہیں، مہاراجہ پورس اور دارا، تو مجھے مزہ آیا اس کو پڑھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے دارا نے شاہ دارا پر سکندر اعظم حملے کر رہے تھے نا، اور 3 بار شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر لکھا راجہ پورس کو، ہندوستان کے بادشاہ راجہ پورس کو لکھا، پنجاب کا حکمران تھے، ہم پنجاب کے بھی کہتے ہیں، کہ آپ اگر میری یہ مدد کریں وغیرہ وغیرہ، آپ ہاتھی بھجوا دیں تو فلاں وغیرہ، تو میں سکندر کی ایسی کر دوں گا۔ ایران نے ہم سے مدد مانگی، کبھی ہم ایران سے مانگتے تھے، جیسے ہمایوں گیا تھا مدد مانگنے کے لیے لے کر آیا تھا، تو انہوں نے شاید ہاتھی بھجوانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اب یہ الگ اس نے بحث کی ہے کہ ہاتھی کیسے افغانستان پہنچ جایا کرتے تھے پہاڑوں کو پار کر کے، یا کیسے وہ ایران جاتے وغیرہ وغیرہ، وہ الگ کہانی ہے، لیکن سکندر نے پہلے ہی حملہ کر کے صورتحال کو جو بدل دیا، تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ صورتحال جو ہے وہ ایران اور ہماری صورتحال آج کی نہیں، برسوں پرانی ہے۔ کبھی وہ ہمارے سے مدد مانگتا ہے، کبھی ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، کبھی ہم پورس ہوتے ہیں، کبھی ہم ہمایوں ہوتے ہیں، تو ہر صورت کا ایک الگ الگ رنگ ہوتا ہے۔ زلمے خلیل زادہ نے لکھا ہے جی کہ اب جو حکمران ہے پرائم منسٹر عراق کا، وہ حیدر العباد ہے، کہ وہ کیسے کوئی اس کو امریکہ اور ایران مل کر ہی بچا سکتے ہیں، کہ اس نے جو کابینہ بنائی ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی تو ہے، لیکن اس کو کسی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ جیسے مشرف نے آگے کابینہ بنا دی تھی، انہوں نے پرانے پرائم منسٹر جو عبد المالک نوری تھے، ان کی صورتحال ڈفرینٹ تھی۔ اب یہ ان کے پاس قابل لوگ تو یہ ہیں، لیکن ان کی پارٹیوں کی حمایت نہیں ہے، کیبنٹ میں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ٹیکنیکولیٹ کی اکٹھے کر لیے ہوں گے، تو ایسے کیسے کیا جائے اس کو؟ چی کرد ایک نے استعفیٰ دے دیا، ایک شیعہ ٹیکنوکریٹ تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا، عراقی سنیوں کے مسائل حل کرنے میں ابھی وہ ناکام رہے ہیں، وہ انہیں حل کرنا پڑیں گے۔ تو لگتا ہے کہ حیدر العبادی کے ساتھ جو بھی اچھا تعلق رہا ہے امریکہ کا، وہ امریکہ سے تعلق نہ ہوتا وزیر اعظم کیسے بنتا؟ عراق میں تو وزیر اعظم بن نہیں سکتا نا، تو اس کے ریفرنس سے اس کا زلمے خلیل زادہ کا، یہ عراق میں بھی سفیر رہے ہیں امریکہ کے، افغانستان میں بھی رہے ہیں، سابق افغانی ہیں، حال امریکی ہیں، ایسے لوگ بہت سارے ہیں سب کانٹیننٹ میں، دنیا میں، بلکہ جو اس طرح کی بہت سی کام کرتے بھی رہتے ہیں اور ان کو چلاتے بھی رہتے ہیں جی۔ اچھا، انڈیا میں ایک حوالے سے ایک آرٹیکل آیا ہے کہ وہاں جو عورتیں ہیں وہ بڑی کچھ 20,000 سالانہ کے قریب خودکشیاں کرتی ہیں، اور یہ جو کاشتکار ہیں ان کی تعداد 5,650 تھی، یعنی کہ 4 گنا زیادہ عورتیں۔ خبریں جو ہیں کاشتکاروں کی خودکشیوں کی زیادہ آتی ہیں اور عورتوں کی خودکشیوں کی نہیں آتی۔ ٹھیک، اچھا، وہ کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عام طور پر دنیا کا سروے یہ ہے، آسٹریلیا فلاں یہ وہ، کہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ خودکشی کم کرتی ہیں، جہاں ان کی تعداد زیادہ ہے، 70% شادی شدہ عورتیں بھی مرد بھی خودکشی کرتے ہیں، اور وہ 60% 70% دو الگ الگ دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں کیرالا فلانا، جہاں جہاں ٹریڈیشنل ریاستیں موجود ہیں وہاں خودکشیوں کی تعداد کم ہے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب سٹڈی ہے دنیا میں، مثلا ٹریڈیشنل کیتھولک ہیں اور ایک جدیدیے جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں، پروٹیسٹنٹ کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کیتھولک جو ہیں وہ ان کے جو ترقی کی رفتار ہے، جس کو ماڈرن ترقی کہتے ہیں، وہ پروٹیسٹنٹ کے ہاں زیادہ ہے۔ میکس ویبر کا یہ فارمولا ہے، جو سب سے بڑا سوشل سائنٹسٹ گنا جاتا ہے 20ویں صدی کا، وہ پروٹیسٹنٹ کے ہاں ترقی کی رفتار زیادہ ہے، اور لیکن اس سے الٹ یہ ہے کہ کیتھولک کے ہاں خودکشیاں کم ہیں، پروٹیسٹنٹ کے ہاں زیادہ ہیں۔ یعنی کہ دونوں چیزیں جب دنیا کی ترقی آتی ہے تو بہت سے زیادہ آتا ہے، لیکن یہ صرف اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے عورت کے اس صورتحال کو پیش کیوں نہیں کرتا، اس کو نظر انداز کیوں کرتا ہے۔ حامد میر اور قادر حسن صاحب کے آرٹیکل ہیں، چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہیں، اور ارشاد عارف صاحب کا بھی ہے، وہ اس نے نواز شریف صاحب پہ لکھا ہے کہ وہ لندن گئے ہیں، دل کا معاملہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ نے کہا زرداری کے دربار میں گئے ہیں، کچھ نے کہا سیاسی اور اکاؤنٹ چھپا گئے ہیں، کسی نے کہا بین الاقوامی سرپرستوں کو پکارنے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ لندن کے کاروبار کی بدل کے لیے شہزادوں کی بدل لیں گے، ان کا انتقال اقتدار کے لیے کوئی نیا آپشن ٹھنڈی فضا میں بیٹھ کے سوچیں گے وغیرہ وغیرہ، اور ساری انہوں نے بات جو ساری کی جا رہی ہیں، لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے ابھی بنایا نہیں ہے،
اور دوسری بات ہے کہ خاندان کے اندر بھی کچھ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، صحت تعلیم پر بھی پیش رفت نہیں ہوئی، بہت سی باتیں ہیں. یہ ارشاد عارف صاحب ایک خاصے عرصے سے کچھ حکومت سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن آج انہوں نے لائٹر موڈ میں یہ سارے لکھے ہیں، لیکن بیماری کا احوال بھی انہوں نے اسی لائٹر انداز میں کیا ہے. میرا خیال بیماری کو ذرا سیریس لینا چاہیے. انہوں نے کہا ان کا کاروبار باہر، اولاد باہر، اکاؤنٹس باہر، اثاثے باہر، ذاتی خاندانی مفاد باہر، تو ملک میں کیسے یہ کام کریں گے، ترقی کریں گے؟ تو یہ ساری صورتحال میگا سکینڈل جو ہیں، میگا پروجیکٹ میگا سکینڈل بن گئے ہیں. حامد میر نے خاص طور پہ کہا کہ پارلیمنٹ کو بچانے کی جو کوشش ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے اس نظام کو. اور رضا ربانی نے جو وہاں سیمینار کرایا جس میں ہم لوگوں کو بلایا ہے، وہاں سبھی لوگوں نے کہا ہے، خاص طور پر لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، پیپلز پارٹی والے یہ بتائیں، صاحبزادہ نذیر سلطان اور قائم علی شاہ 2 MNA ایسے ہیں جو اس سیمینار میں موجود تھے، جو 70 کے اسمبلی میں بھی تھے. اور 70 کی اسمبلی میں ان 2 بندوں کے کو کم از کم یہ معلوم تو ہے کہ وہ بتا سکیں. ویسے مزاری صاحب بھی اللہ سلامت رکھے، وہ زندہ ہیں، اور بہت سے لوگ بھی ہوں گے، میں ایک سوچوں تو ذہن میں آ جائیں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آئین کتنی مشکل سے بنا تھا. کسی بار آپس نے بائیکاٹ کیا، کسی بار اٹھا کے باہر پھینکا، لیکن بھٹو کا کمال یہ تھا کنسنسس ہی کیا اس نے. وہ اپنے بلڈوز کر سکتا تھا، اس نے بلڈوز نہیں کیا. پھر 3 لوگوں نے دستخط نہیں کیے، 141 نے دستخط کیے 146 کی اسمبلی میں، جنہوں نے دستخط نہیں کیے وہ ایک تو مری صاحب تھے، وہ آتے نہیں تھے اسمبلی میں. ایک آدھ کوئی اور اس طرح کا تھا، شاید 3 لوگوں نے نہیں کیے تھے، باقی سب لوگوں نے سائن کیے. اور یہ متفقہ آئین ہے، یہ دوبارہ یہ دستاویز بن نہیں پائے. میرا خیال اسی کے ساتھ وقفہ لیتے ہیں جی، اور اس کے ساتھ وقفہ لیں گے. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے. ناظرین اسٹے ود اس. اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ان پٹ. اور آج ٹیلی فون لائن پہ بہت ہی ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، اینالسٹ ہیں مجیب الرحمان صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب. ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان کا تعارف کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی. ان سے میں نے ابھی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ کو میرے سوالات معلوم ہیں، مجھے آپ کے جوابات معلوم ہیں. سچویشن ملک کی ہے بڑی اس وقت یہی زیر بحث ہے، کوئی دوسرا سوال ہو بھی نہیں سکتا. اور جو کیا جائے شامی صاحب سے وہی سوالات کرنے ہیں مجھے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے جوابات کیا ہیں. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب کیا صورتحال ہے؟ اب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں، افواہیں تو وہ دم توڑ گئی ہیں جس طرح کے ماسکو میں کیوں رکے اور فلاں جہاں کیا. ان کا لندن کا بیان بھی بڑا واضح، کرسپ اور بڑا کلیئر آیا ہے. کل چودھری نثار کی پریس کانفرنس بھی بڑی دو ٹوک قسم کی تھی. کیا لگتا ہے حکمران کیمپ میں کس قسم کی کیفیت ہے؟ دیکھیے وہ اپنا چیک اپ کرائیں گے، جو علاج ہونا ہوگا وہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے ملک میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو کوئی ایسی بات ہے نہیں. اب یہ جو ہمارے اعتراض حسن صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کی اور یہ کہا کہ زرداری صاحب کے دربار میں وہ جا رہے ہیں. اب زرداری صاحب کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ لندن کے ان کا کون سا دربار لگا ہوا ہے؟ یہ ساری مطلب طوطے مینا کی کہانیاں ہیں. زرداری صاحب سے ملنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یعنی ایک تو بالکل لگتا ہے کہ اپنی کوئی خفت مٹانا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. تو مجھے معاملہ ہے نہیں. یعنی زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے یہ بیماری کا بہانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ بیماری جو ہے وہ موجود ہے، چیک اپ انہیں کرانا ہے، اور اس کے بعد اگر خیریت ہوگی، اللہ کرم کرے گا تو واپس آ جائیں گے. اب صورتحال ہے کیا؟ یہ نقشہ بنتا کیا ہے؟ عمران تیاری کر رہے ہیں رائے ونڈ جانے کی وغیرہ وغیرہ، پارٹی الیکشن تک انہوں نے ملتوی کر دیے ہیں. تو کیا نقشہ کیا بنتا ہے؟ ابھی جوڈیشل کی پوزیشن بنا بھی نہیں. عمران خان صاحب نے جو کوشش کی تھی کہ گرینڈ الائنس بنا لیں، وہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا ابھی تک بنتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ رائے ونڈ میں جا کے دھکا دیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے جا کر کوئی اس طرح کا طوفان بدتمیزی اٹھانا جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو وہ دیکھیے، ایک تو ہے پاناما لیکس کی تحقیقات، اور ایک ہے اس تحقیقات کا نام لے کر اس کا بہانہ بنا کر
نظام کو میں خلل ڈالنا، وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور پیپلز پارٹی نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کی حمایت کریں. تو پاناما لیکس جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سمجھوتا ہونا چاہیے، انہیں کوئی مشترکہ طور پر وہ انتظام کرے تحقیقات کا، اور دیکھیں کہ کون ذمہ دار ہے اور کس شخص نے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کس طرح کی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی ایک یعنی بالکل دقیق نگاہی کا مطالبہ کرتی ہیں. یہ پاناما لیکس ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اب فوری طور پر کوئی کمیشن قائم کر دیں گے اور پتہ نہیں معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا. تو یہ تو ذرا صبر سے کام لے کے آگے بڑھنا ہوگا. اور وزیر اعظم کے حوالے سے تو بات یہی اتنی سی بات ہے کہ جو ان کے بچے جو کاروبار کر رہے ہیں اور وہ پیسہ کہاں سے لے کے گئے ہیں، ان کا سیڈ منی جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کیا پاکستان سے منتقل ہوا ہے یا سعودی عرب سے اس کا کوئی انتظام ہوا ہے. یہ سب تفصیلات منظر عام پر آ جائیں گی. اس کے علاوہ تو کوئی وکی لیکس، یہ سوری جو پاناما لیکس ہیں ان میں کوئی وزیر اعظم کا اور سروکار تو اس وقت تک نہیں ہے، کوئی ان کا اپنا نام جو ہے وہاں نہیں آیا، کوئی اور ایسی بات نہیں ہے. تو ہمیں ذرا اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے اور معاملہ جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. اچھا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ بھی شامل ہو گئی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم، صبح بخیر. صبح بخیر جی. کیا نظر آتا ہے جی جب جو ہو رہا ہے سارا سین آپ کے سامنے ہے اور نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں، بظاہر تو اس وقت جہاں اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں بھی ہے، آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، خبر تو یہی ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناسازی تھی اور اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا بہتر علاج ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کی جانے کی ٹائمنگ تھی اور اس سے پہلے ان کے صاحبزادے تشریف لے گئے، پھر وہ تشریف لے گئے، پھر اسحاق ڈار صاحب جو تھے انہوں نے اپنا بہت دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ آپ کی پوری ٹاپ کی جو لیول کی کریم تھی وہ ملک سے باہر ہوئی ہے. لیکن اس وقت صورتحال تو اس میں اسحاق ڈار صاحب نے اپنا وزٹ کینسل کیا اور وہ واپس یہاں پر رکے ہیں. اس جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب اسلام آباد تشریف لے گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اسپیکولیشن تو ہوں گی. اور آپ نہیں، اگر انہوں نے جانا ہوگا تو بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا نا جی، کوئی اسحاق ڈار کو روکنا پڑے گا. آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی تھی اس میں ظاہر ہے کہ سوال بھی اٹھیں گے اور اسپیکولیشن بھی ہوں گی. اور جو زرداری صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو یہ بات تو مجھ سے اور آپ سے نہیں چھپی ہوئی کہ اگر جو پہلا 126 دن کا دھرنا تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے اور تکلیف دہ ہو سکتا تھا، بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے اگر پیپلز پارٹی اپنا ویٹ دوسری طرف ڈال دیتی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس وقت بھی اگر صف بندی ہو رہی ہے اور روابط اور باتیں ہو رہی ہیں اور اچھے ایسے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جہاں آپ کو کنورجنس نظر آ رہی ہے، تو پھر جو آپشن بنتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پری ایمپٹ کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی سٹیپ اٹھایا ہے، انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ پاناما لیکس میں ابھی مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاناما لیکس جو ہے وہ 3 پرائم منسٹرز کو ان کی کرسیاں 2 تو جا چکے اور تیسرے کی کرسی ہل رہی ہے. تو اگر چوتھا پرائم منسٹر اس سے پریشان ہو رہا ہو تو اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں، بہت بہت بڑی بات ہے. مزید نام آ رہے ہیں، ان کی اپنی کمپنی کا نام آ گیا ہے، ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے بڑے ویلڈ سوال اٹھ رہے ہیں. انیشلی ان کا ڈیفینس بہت ویک تھا، کبھی ایک بات کہتے تھے کبھی دوسری بات کہتے تھے. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ بجائے کہ اپنی ایکسپلینیشن دیں وہ اوفینسو پہ چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں تم بھی ایسے لہٰذا تم لوگ چپ رہو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے. یہ اسٹریٹجی ہے پی ایم ایل این کی کہ کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہ پھینکے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تم بھی کرپٹ ہو تو کیوں ہماری کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو یہ میسج تو جا رہا ہے نا جی پبلک کو. میرا خیال ہے کہ پاناما پیپرز جو ہیں اس سے مزید انفارمیشن سامنے آ سکتی ہے اور اس سے بڑے گمبھیر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے لیے. اور جس طرح کی افواہیں اس وقت اسلام آباد میں گرم ہیں، آپ بھی اس سے اویئر ہیں، میں بھی اس سے اویئر ہوں، یہ بلا وجہ نہیں ہوتی. ہاں، جو میرے خیال ہے مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف آف دا ملٹری اسٹاف ہے راحیل شریف صاحب، انہوں نے کل بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہا.
انہوں نے کہا کنفرنٹیشن کی طرف نہ جایا جائے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارا معاشی مستقبل ہے اس کے حوالے سے کام کیا جائے اور بات کی جائے. دیکھیے پیپلز پارٹی وفاق سے بہت ناراض ہے کیونکہ جس طرح آسم کا کیس ڈاکٹر آسم کا کیس چلا, جس طرح سندھ میں جو کچھ ہوا اور وفاق نے چپ کا روزہ رکھا, اس کے نتیجے میں تعلقات میں تناؤ تو ہے. اور اگر وہ اس وقت صف بندی کا حصہ نہیں بنتی وفاق کے خلاف, PMLN کے خلاف, تو اس کے نتیجے میں وہ ان سے ضرور کچھ مانگے گی. کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو دے سکے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پیرلل جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بہت ساری ڈاکٹر آسم کی ملاقاتیں ہیں جو سائیڈ میں خبر چل رہی تھی. یہ ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر پٹیل کی واپسی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت سارے مسئلے ہیں اور اب کی پیپلز پارٹی صرف جمہوریت کے لیے اور مفت میں کچھ نہیں دے گی. وہ میرا خیال ہے اپنا حصہ مانگے گی اگر وہ سپورٹ دے گی, اور اس سپورٹ کی اس وقت PMLN کو ضرورت ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. شامی صاحب آپ نے ساری گفتگو بھی سنی, اور میں نے ابھی مجھے ذہن میں آیا کہ ابھی میں نے کوٹ بھی کیا تھا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا آرٹیکل کہ گدھے مندلانے لگتی ہیں جب انہیں کوئی نظر آتا ہے کہ شاید کوئی بندوبست ہو جائے ان کے کھانے کا. تو سیاسی گدھوں پہ انہوں نے بات بھی کی ہے, اگرچہ ان کا اینگل پہ بعد میں ڈیفرنٹ بھی ہوا ہے. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری صورتحال میں جو ہم بیان کر رہے ہیں, اس میں راہ نجات کیا بنتی ہے, یعنی کسی پارٹی شخص کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے؟ جی سب بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تو انہوں نے وہی ساری جو کیا سرائیاں, جو افواہیں, جو خدشے, جو بعض دلوں کی یعنی امیدیں, توقعات, کسی کے دھڑکے, وہ سب بیان کر دیے ہیں. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا دے گی وفاق کو. پیپلز پارٹی اگر اس سسٹم کو تہوبالا کرتی ہے تو وہ تو خود اس کی موت واقع ہو جائے گی. اس لیے پیپلز پارٹی کا موقف تو بالکل واضح ہو چکا ہے اور سامنے آ گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سسٹم میں خرابی واقع ہو. باقی جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے وہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو ریٹائرڈ جج ہیں وہ بھی اس کام میں پڑھنے کو تیار نہیں ہے. جو حاضر سروس جج ہیں انہوں نے بھی ایسے اشارے دیے ہیں کہ بھئی یہ تحقیق و تفتیش ہمارا معاملہ نہیں ہے. کھلے اشارے دیے ہیں, یعنی کھلے عدالت میں کہا ہے ساری باتیں, کھلی عدالت میں کہا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے سیاستدانوں کو کوئی ایسا اہتمام کرنا ہوگا, اتفاق کرنا ہوگا ایک دوسرے سے, تاکہ پتہ چلے کہ جو یہ معاملہ کیا ہے اور کس نے کہاں کتنا پیسہ اپنا رکھا ہوا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس میں تو ایک پوری سوسائٹی میں ایک قسم کا کنسنسس ہے. اب جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی ادارہ بنایا جا سکے, کوئی کمیشن بنایا جا سکے یا کوئی کمیٹی بنائی جا سکے جو یہ کام کرے. باقی تو دیکھیں, اگر آپ سسٹم کو زیر و زبر کرنے کی جو خواہشات ہیں اور باقی یعنی تاوان طلب کرنا ہے یا کوئی بھتہ طلب کرنا ہے کسی سیاسی جماعت نے یا رہنما نے, تو وہ بھتہ تو اس کو ملنے والا نہیں ہے. سسٹم باقی رہے گا اور جمہوریت مضبوط ہوگی تو اس کے اندر ہر شخص کا کردار ہوگا اور صوبے کا بھی کردار ہوگا. نہیں ہوگا تو اللہ خیر صلی اللہ. تو پھر یہ تو انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں کام کرنے کی بات ہے. کوئی نواز شریف کے سر پر کوئی احسان نہیں دھرنا کسی نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ ساری شامی صاحب میں ایک لفظ ضرور کہوں گی کہ اگر یہ سسٹم چلا بھی, اول تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت سیریس مسائل درپیش ہیں PMLN کی حکومت کو, لیکن اگر یہ سسٹم چلا بھی تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, جمہوریت اور کمزور ہوگی. یہ آلریڈی بہت جگہوں پہ اپنی سپیس کنسیڈ کر چکے. اگر یہ اس کو سروائیو کر گئے تو یہ مزید لیم ڈک پرائم منسٹر ہوں گے, مزید سپیس کنسیڈ کر چکے. اچھا نہیں, ایک بار مجھے بتائیے گا کہ فرض کیا یہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں, واٹ از دی آلٹرنیٹو؟ ہمارے ملک کے سسٹم کے اندر رہ کر آلٹرنیٹو کیا ہے؟ دیکھیے آلٹرنیٹیوز تو یہاں تو یہ ہے یہ اسمبلی توڑیں, صورتحال ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے تو آلٹرنیٹیوز بن جاتے ہیں. اگر یہ ان کی آپ کا مطلب فوج کا آنا ہے یا کوئی اور جمہوری آلٹرنیٹیو ہے؟ میں کہتی ہوں ثبوت نہ ملے, ہم سب کی بے عزتی ہے. خدا کرے یہ چیز بیٹھ جائے. اور مطلب یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے نا کہ پرائم منسٹر کا نام کرمنلز کے ساتھ لکھا ہو. تو خدا کرے کہ یہ صورتحال گزر جائے اور ہماری اتنی بے عزتی نہ ہو
لیکن اگر یہ ٹینجیبل پروف ملتے تو ان ہاؤس چینج بھی آ سکتی ہے, ود ان دا سسٹم بھی چینج لائی جا سکتی ہے, ارلی الیکشن بھی ہو سکتے, بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن اچھا ہوگا کہ ایسا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود میں شامی صاحب سے بہت معتبانہ طور پر ڈفر کروں گی, جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, جمہوریت کمزور ہوئی ہے اور مزید کمزور ہوگی. اپنے جاننے والے لوگوں کو بٹھا کے اپنی مرضی کی پریس کانفرنس کر کے اپنی باتیں کر کے میڈیا پر کنٹرول کر آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں کرتے. جمہوریت کی مضبوطی کے عناصر دوسرے ہوتے. شامی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. میں اب کیا کہوں, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. اچھا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. وہ اگلی ہوئی باتیں ہیں دوسروں کی جو سب دہرا دی گئی ہیں. اب اس میں کیا تبصرہ کروں کو اپنی بات. وہ کیا, مجھے آصف کرنالی کا شعر یاد آیا کہ دیکھتا ہوں حسن بھی کچھ زندہ دل ہے کہ نہیں, کوئی ایسا ستم فرمائیے جو آپ کی ایجاد ہو. اچھا, ستم بھی سارے نہیں, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آلٹرنیٹو تو بہت سے لوگوں نے آج سجیسٹ بھی کیے ہیں, یہ بھی لیکن صاحب پہلی بات تو بنیادی ہے آلٹرنیٹو تو سجاد میر صاحب بڑا واضح سامنے آیا ہے کہ آپ فرانسک آڈٹ کرائیں. نہیں, وہ جو لوگ اس صورتحال کو سمجھتے ہیں, اس کے ایکسپرٹس ہیں, اٹیچڈ ہیں انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ, چاہے وہ اکرام سہگل وہ کون کرائے نا جی, وہ کون کرائے, اور دوسرے لوگ ہو, وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل کمپنی سے فورینسک آڈٹ کرائیے اور پھر جو بات سامنے آئے وہ مجھے اور آپ کو پتا چل جائے. کیوں شامی صاحب کیا کہتے ہیں؟ لیکن کون, نہیں سمپل نہیں ہے نا جی, لیکن کون کرائے, کون کرائے, وہ اگر یہ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو کچھ کر نہیں پائیں گے. لیکن کون کروائے, سوال تو یہ ہے نا. شامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بات پہ؟ بات تو پھر وہی ہے, نام اس کا کوئی بھی رکھ لے, اصل بات یہ ہے کہ معاملے کی تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے جس پر سب متفق ہو جائیں. اپوزیشن میں اور حکومت کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے. یعنی ہمیں کسی معاملے میں یکسوئی اختیار کر کے کوئی آگے کام کرنا چاہیے, قدم بڑھانا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے. اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا, یہ کیسے نہیں ممکن, اگر اپوزیشن جو ہے اور حکومت اس پہ یکسو ہو جائے کہ یہ کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے شامی صاحب ہمارے یہاں کوئی پرماننٹ نظام کیوں نہیں موجود ہے؟ نیب کا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے, کوئی اور آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی انٹرفیرنس ہو گئی. کیا کوئی ادارہ مضبوط کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نہیں, پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے کہیں کوئی ایسا ادارہ جس کو ہم کہہ سکیں. دیکھیں یہ سب کانٹیننٹ کی بات تو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈیا کے اندر تو جو ان کا یعنی سی بی آر ہے ان کا, وہی کافی مضبوط ہے. لیکن وہاں بڑے پرابلم ہے, ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا سی بی آر مضبوط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایف بی آر ہے اس کے کرنے کا کام تھا اور اسی کو کرنا چاہیے تھا اگر وہ ایک مضبوط ادارے کے طور پر موجود ہوتا. اب بھی اگر نیب کو ریفر کر دیا جائے تو نیب یہ معاملہ کر سکتی ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیک نیتی سے کسی کام کا ارادہ کریں. اگر ہمارے یہاں صرف سیاست کرنی ہے یا ہم نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا شوق جو ہے وہ اپنا پورا کرنا ہے تو پھر تو اسی طریقے سے بحثیں ہوتی رہیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں کہ اگر کوئی یہ فرینزنگ ہم کروائیں بھی تو کون کروائے؟ کوئی نیب کروائے یا کوئی ادارہ اور کون سا ادارہ کروائے جس پر اعتبار کیا جا سکے؟ جو آپ نے ابھی فرمایا یا شامی صاحب نے فرمایا, اور میں شامی صاحب کی ان کے ویو کی بہت عزت کرتی ہوں, بہت باریکی سی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کلی طور پر پیچھے ہٹ گئی ہے یا پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے بالکل صحیح چیزوں سے. پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے اسٹریٹ ایجوٹیشن سے, اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے استعفے کے ڈیمانڈ سے, جو کہ پولیٹیکل میچورٹی کی عکاس ہے. لیکن پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی ہے اس بات سے کہ کیا کیا جائے پاناما لیکس کے حوالے سے. اور انہوں نے کلیئر بات کہی ہے, انہوں نے نیب کو ڈکلائن کیا ہے. کل اعتزاز صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی اس قسم کی کوئی انویسٹیگیشن جس میں ان کے لوگوں کے نام بھی آتے ہیں؟ اہم سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اپنی پاسٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا ہم بلیم گیم پر آ گئے. جب ہم نے پاناما لیکس میں 200 پاکستانیوں کے نام ہیں جناب کی بات کی تو ہم نے سرے محل کی گونج سنی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کی آڈینس بھی ہے نا, اس کانفلکٹ کی آڈینس ہے میں اور آپ, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کدھر پھنس گئے.
किस किस्म की सियासी जमातें हैं हमारी कि इनमें से किसी का भी हाथ इतना साफ भी नहीं है कि दूसरे से कह सके कि तुम करप्ट हो, और दूसरा पहले को कहता है कि देखो मेरी करप्शन मत खोलो वरना मैं तुम्हारी करप्शन खोल थैंक यू दूंगा। वेरी मच डॉक्टर साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना ये बहस इतनी मजेदार हो गई थी कि मैं चाहता था कंटिन्यू करें, लेकिन वक्त एक सेकंड भी हमारे पास बाकी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हम भी बात करते हैं उमा बकाई साहबा का और शामी साहब का, और मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।